نماز جمعہ کے فوراً بعد جو بھی اس مختصر سی آیت کو پڑھے گا، ایک بار پڑھے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ غیب سے اگر کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ ضرور پوری کرے گا۔ آج کا یہ عمل چند سیکنڈ کا عمل ہے، کچھ ہی سیکنڈ لگتے ہیں اس عمل کو، لیکن اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی اس کو کرے گا اللہ پاک کے حکم سے مرادیں بھر آئیں گی، اس کی جھولیاں بھر جائیں گی، اس کے گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، اور وہ تمام کام جو سالوں سے رکے ہوئے ہیں اس عمل کو کرنے کی بدولت انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں گے، اور غیبی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اس عمل کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ اس عمل کو اچھے طریقے سے آپ سن سکیں، سمجھ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ آج کا ہمارا عمل بہت ہی پرتاثیر اور جلدی سے ہونے والا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے غم سے نجات ملتی ہے اور دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نجات دلاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو 5 وقت کی نمازوں کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے گا، خصوصاً نماز جمعہ کے بعد، تو وہ شخص ہر طرح کی پریشانی و مصیبت سے بچا رہے گا، اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے خدا تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے وہم گمان بھی نہ ہوگا، اور اس قدر رزق ملے گا کہ جس کی اس سے توقع بھی نہ ہوگی۔ نیز اس دعا کا ہمیشہ پڑھنا قرض کی ادائیگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اگر قرض پہاڑ کے برابر بھی ہو تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ادا ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب یہ عمل ہے۔ آپ اس عمل کو جب جمعہ کی نماز کے بعد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیبی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو غم پہنچا رہی ہو، آپ کو تکلیف دے رہی ہو، آپ کو پریشان کر رہی ہو، تو آپ جمعہ کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے آپ کو نجات دے دیں گے جو کہ آپ کو غمگین کر رہی ہے، جو کہ آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ تو وہ چاہے پریشانی کوئی بھی ہو، آپ کی وہ رزق سے متعلق اگر پریشانی ہے، اور اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی اور آپ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس بات نے آپ کو پریشان کیا ہے، یا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے، رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہے، یا لوگ آپ کو عزت نہیں دے رہے، آپ کے اپنے بہن بھائیوں نے ہی آپ کو تنگ کر رکھا ہے، تو اس چیز نے اگر آپ کو پریشان کیا ہے، یا اگر کسی کو شادی کے مسئلے یا مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو جب وہ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی سے نجات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ رزق کے 300 دروازے کھول دیں گے، اور غیبی وہاں سے رزق عطا کریں گے کہ جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے، اگر کوئی مقروض ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کر لے۔ اس عمل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرض اتارنے کا انتظام کر دیں گے، غیبی پیسے آئیں گے اور وہ اپنے سارے قرض کو اتار دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن جب آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کو ضرور اس عمل کا اثر ہوگا۔ اس جمعے کے دن کی یہ خاص دعا ہے، یہ خاص عمل ہے۔
اس کو جو بھی کرتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، اس کی دشواریاں، اس کی پریشانیاں، اس کی ٹینشنیں ساری زندگی کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، آپ بھی لازمی اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ آپ جیسے ہی اس دعا کو پڑھنا شروع کریں گے، اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو آپ خود اپنی زندگی پر رشک کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی نظر عنایت کرتا ہے۔ چلیں اب ہم بغیر وقت ضائع کیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ اب ہم نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ اس عمل کو اچھے طریقے سے آپ غور سے سن لیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا ایک حصہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی بالکل بھی آپ مس نہ کریں، اس کو سکپ نہ کریں۔ اب آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ اس دعا کو دعائے حاجات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی تمام حاجات کو چٹکیوں میں پورا کر دیتا ہے اور انسان کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہم نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد اس دعا کو جسے دعائے حاجات کہتے ہیں اس کو پڑھ لینا ہے۔ چلیں اب ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا احد، یا واحد، یا موجود، یا جواد، یا باسط، یا کریم، یا وہاب، یا ذا الطول، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یا رزاق، یا علیم، یا حکیم، یا حی، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، انفحنی منک بنفحات خیر تغنینی بہا امن سواک، ان تستفتح فقد جاءکم الفتح، انا فتحنا لک فتح مبینا، نصر من اللہ وفتح قریب۔ اللہم یا غنی، یا حمید، یا مبدی، یا معید، یا ودود، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید، اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، واحفظنی بما حفظت به الذکر وانصرنی بما نصرت به الرسل انک علی کل شیء قدیر۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس دعا کو دعائے حاجات کہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت اسماء مبارک اس میں موجود ہیں، جن کے آپ دیکھیں ایک ایک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اسماء اس دعا میں موجود ہے۔ اس دعا میں اسم اعظم بھی موجود ہے۔ تو جب آپ اتنی پیاری دعا کو، جس کو دعائے حاجات کہتے ہیں، اپنی
حاجات پیش کریں گے تو کیوں نہ وہ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وہ لازمی آپ کی دعائے حاجات کے صدقے میں اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس دعا کو آپ جمعہ کی نماز کے بعد لازمی ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اول تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ آئے، جب بھی آپ کو کوئی حاجت آئے تو ہر نماز کے بعد اس دعائے حاجات کو پڑھا کریں، یا پھر کم از کم جمعے کے روز جمعہ کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ دعائے حاجات کو پڑھا کریں۔ دعائے حاجات کو پڑھنے کے بعد آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیا کریں۔ اپنے تمام مسائل، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا کریں۔ وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ اپنے پاک اسماء مبارک کے صدقے میں، دعائے حاجات کے صدقے میں وہ ضرور حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو بھی دعائے حاجات پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اس کی مشکلات کو ختم کرتا ہے، چاہے وہ مشکل پیسے سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، اس کی مالی مشکل ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مالی مشکلات ایسے ختم کر دیتا ہے کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کی بارش کرتا ہے، رزق کی برسات کر دیتا ہے اور غیبی خزانہ سے اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائے حاجات کو پڑھنے والے کے اوپر رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس عمل کو کریں۔ جب آپ اس عمل سے مستفید ہوں گے تو لازمی آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ ضرور اس عمل سے فائدہ مند ہوں گے۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اس خوبصورت عمل کو، دعائے حاجات کے اس عمل کو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ انشاءاللہ دعائے حاجات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اس طرح آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا اور انشاءاللہ ہمیں بھی اس چیز کا اجر ملے گا۔